شروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم اپنی 6 کلاس کی اسلامیات کا فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے، جو کہ ایمانیات اور عبادات سے متعلق ہے۔ اور اس میں ہم سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایمان کی جب بات کرتے ہیں تو کسی بھی چیز پر جب آپ پختہ یقین رکھتے ہیں اور اس پہ کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اس ایسے عقیدے کو ایمان کہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات، اس پر آپ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب کسی بات کا پختہ یقین ہو جاتا ہے اور تو اس پر آپ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں رہتی ہے، اور آپ جو ہے بالکل بلا جھجک اور بلا چون و چرا اس بات کو مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی آپ کا ایمان کہلاتا ہے۔ اور جس شخص کے دل میں یہ ایمان پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس شخص کو آپ مومن کہتے ہیں۔ اور ہمارے ایمان میں سب سے پہلے مومن کے لیے جو سب سے پہلا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کو عقیدہ توحید بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس عقیدہ توحید کے مطابق ہم جو ہے ہمیں اس بات کا یقین ہے، پختہ یقین ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز جو آپ کو ہمیں نظر آ رہی ہے، انسان ہیں، چرند و پرند ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، آسمان میں موجود چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ اور ہمیں اس بات پہ کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے کہ اس اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی دوسرا معبود بھی نہیں ہے۔ اور اب اور یہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب وہ ایک اسلام میں داخل ہوتا ہے یا ایمان لے کر آتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ہم اللہ پر اپنے ایمان کی تجدید جو ہے وہ کلمہ طیبہ سے کرتے ہیں۔ اور جب مسلمان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے ہیں، کیونکہ آپ جس شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کہ جب ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے بچوں کہ اصل عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کی عبادت ہم پر جائز نہیں ہے، ہم پر واجب نہیں ہے، کیونکہ وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک کائنات ہے، وہی اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں شفا دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمیں جو ہے وہ کوئی بیماری ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ہمیں جو ہے وہ زندگی، موت، تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں مل رہی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس کائنات کے ذرے ذرے کو رزق دینے والی ذات بھی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اور اس کی جب صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، یعنی کہ واحد ہے، ایک اکیلی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ ہم جیسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، اس بات پر ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور وہ ہی جو ہے وہ پوری کائنات کو پالنے والا ہے، وہی اس کائنات کے تمام نظام کو چلا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کامیابی سے چلا رہا ہے، کیونکہ دنیا کا ہر کام جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوتا ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند جو ہے وہ اپنے ٹائم پر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل، اور یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ذات ہوتی تو ہم دیکھتے کہ اس کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، کیونکہ
جو ہے وہ خدا جو ہے اس کائنات کا نظام اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتا، اور اس طرح سے جو ہے ان کی آپس میں جو ہے وہ جھگڑے یا اس کے بد نظمی کی وجہ سے اس کائنات کا نظام جو ہے وہ درم برہم ہو جاتا۔ تو یہ واحد ثبوت ہے، بہت بڑا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، وہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کی آپ عقیدہ توحید کے بارے میں اگر دیکھیں تو عقیدہ توحید جو ہے اتنا اہم ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اتنا اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ توحید اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ابھی تک جتنے انبیاء کرام کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام جو اس دنیا میں آئے، ان سب نے جو ہے وہ صرف عقیدہ توحید کی ہی تلقین کی، تعلیم دی۔ ہر شخص جو ہے وہ یہی انسانوں کو اپنی قوم کے جو ہے لوگوں کو یہی تعلیم دیتے آئے کہ اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کائنات کو پالنے والا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ اور سنبھالنے والا، اس نظام کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا عبادت بھی اسی کی جائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ تو یہ عقیدہ توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر ہم جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت الکرسی میں بھی جو ہے اپنی تمام صفات بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات ہے کہ جو معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر اس سے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بہت سارے کام جو ہے وہ ایک دوسرے کی سفارش کر کے چلا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب ہم سب اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوں گے تو ہم جو ہے اس وقت کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، جس نے جو اعمال کیے ہوں گے اسے اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی اس سے کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، جو کچھ لوگوں کے روبرو یعنی سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کیونکہ وہ علیم و خبیر ہے۔ اور اس کی معلومات میں جو ہے ہم کسی بھی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں اس وقت اس قدر ہم معلومات حاصل کرتے ہیں جس قدر اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم چاہتا ہے وہی جو اس نے ہمیں علم دیا ہے ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں، اور اس کی بادشاہی میں آسمان و زمین سب بادشاہی جو آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی، کیونکہ وہ بہت عالی مرتبہ یعنی یہ بہت بڑے مرتبے والا اور شان و شوکت والا ہے۔ تو یہ تمام چیز یہ آیت الکرسی کا پورا ترجمہ جو ہے آپ دیکھیں کہ توحید کی عقیدہ توحید کی جو ہے وہ اہمیت کو واضح کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم جب سورہ اخلاص کی طرف آتے ہیں تو سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عقیدہ توحید کو انتہائی مختصر الفاظ میں، جامع الفاظ میں، لیکن بہت ہی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے، وضاحت اس کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے یعنی اس کے کوئی جیسا نہیں ہے۔ تو یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی دنیا میں آج جو ہے نہیں ہے، نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا، اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور سورہ اخلاص میں عقیدہ توحید کو انتہائی جامع الفاظ میں بڑی وضاحت و فصاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں اب آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عقیدہ توحید جو ہے ہماری زندگی میں
بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا اور اس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا تو وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا، اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا وہ، کہ جب تک وہ عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تو آج کی ان تمام باتوں سے جو ہے وہ ہمیں جو پوائنٹس ملتے ہیں وہ یہ ہے، نمبر 1، تمام کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ وحدہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی بادشاہی زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا۔ یہ تمام پوائنٹس یہ عقیدہ توحید کے کو جو ہے وہ بڑے وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ہم مختصراً جو ہے ان پوائنٹس کو یہاں لکھ دیا ہے ہم نے، اور آپ اب جو ہے تمام بچے اپنی بکس میں دیکھیں۔ تو میں نے ابھی آپ کو عقیدہ توحید کے بارے میں اور عقیدہ توحید کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، اب آپ جو ہے آپ کو میں نے جتنا پڑھایا ہے پیج نمبر 4 اور 5، اس پہ جو ہے آپ خالی جگہ نکالیں گے، 3 خالی جگہ آپ سب بچے نکالیں گے۔ آپ سب خالی جگہ کیا ہوتی ہے پہلے میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ خالی جگہ جو ہے وہ سوال کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو خالی جگہ بلینک چھوڑ دی جاتی ہے، خالی چھوڑ دی جاتی ہے، اور اس میں آپ کو وہ لفظ لکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، خالی جگہ کے لیے ضروری ہے کہ جو لفظ اس کے اندر آئے وہ لفظ اتھینٹک ہو، جامع ہو، ایک ہی آنسر ہو اس کا، اور اس کا تعلق چیپٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ جنرل بات پوچھی جاتی ہے اور جو ہے اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے بک سے متعلق ہو، ریلیٹڈ ہو یا نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ لکھ سکتے ہیں، خالی جگہ پہلی خالی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ تمام کائنات کا ڈیش اللہ ہے۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر بہت سارے آنسر آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ خالی جگہ جو ہے وہ اتھینٹک نہیں ہوئی، لہٰذا اسی خالی جگہ کو آپ اس طرح سے بھی بیان کر سکتے ہیں، تمام کائنات کا خالق ڈیش ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اس کا ایک ہی جواب ہے، آپ کو کسی قسم کے سوچنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو یہ اس طرح سے یہ خالی جگہ ہو گئی، لہٰذا اس کا آنسر آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی آپ نے 3 خالی جگہ بنانی ہے۔ اس کے بعد ایم سی کیوز کی باری آتی ہے۔ ایم سی کیوز کیا ہوتے ہیں؟
MCQs بھی خالی جگہ کی ہی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو نیچے جو ہے وہ 3 سے 4 جو ہے وہ آنسر ورڈس کی صورت میں دیے جاتے ہیں، اور یہ چاروں ہی صحیح لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو اس کا تعلق جو ہے MCQs کا تعلق جو ہے وہ آپ کے چیپٹر سے ہوتا ہے، یعنی آپ کے چیپٹر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ جو ورڈ آپ کی چیپٹر میں استعمال کیا گیا ہے آپ وہی لکھیں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم آپ کو مثال دے دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا ڈیش ہے. اب اس کے اندر آپ مالک بھی لکھ سکتے ہیں، خالق بھی لکھ سکتے ہیں، آقا بھی لکھ سکتے ہیں، داتا بھی لکھ سکتے ہیں، بہت سارے لفظ ہیں. لیکن آپ کی بک میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے، مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ آپ کی بک میں مالک استعمال ہوا ہے تو ہم یہاں لکھ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے. ٹھیک ہے، تو اس MCQs کا جو تعلق ہوتا ہے وہ آپ کی چیپٹر سے، آپ کے چیپٹر سے ہوتا ہے. آپ کے چیپٹر میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہی آپ لکھیں گے، ورنہ نیچے دیے ہوئے تمام ہی ورڈ جو ہے آپ کو صحیح لگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس طرح سے اب آپ جو ہے اپنی کاپی نکالیں اور اس ابھی تک میں نے آپ کو جتنا پڑھایا ہے اس میں سے آپ 3 بلینکس خالی جگہ نکالیں اور 3 جو ہے وہ MCQs نکالیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، نکال لیا آپ نے MCQs اور خالی جگہ نکال لی. اب جو ہے آپ کا ہوم ورک کا ٹائم آ جاتا ہے. یہ آپ کا کلاس ورک تھا جو آپ نے کر لیا. اب ہم آپ کو ہوم ورک کرائیں گے. ہوم ورک کے لیے آپ اپنے بک کے پیج نمبر 7 کو کھولیے اور اس میں جو ہے وہ آپ کو پیج نمبر 7 پر کوشچن نمبر 1 دیا ہوا ہے، عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کوشچن نمبر 2 دیکھیں. کوشچن نمبر 2 ہے عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کریں. عقیدہ توحید کی بیان کریں. اور نمبر 3 جو کوشچن ہے آپ کا، تیسرا کوشچن بھی آپ کے پیج نمبر 7 پر موجود ہے، سورۃ الاخلاص میں توحید کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹا. یہ آپ کا آج کا چیپٹر جو ہے وہ ہم نے آدھا پڑھا دیا ہے. آپ اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے ریڈ کریں گے اور ریڈ کرنے کے بعد جو ہے جو آپ کو میں نے کام دیا ہے اس کو آپ کریں گے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.